ये तो जनाब आसिफ ससीद हसन साहब जो आपके सामने अल्लाह के पैगंबर पर मंजूम नजरान अकीदत पेश कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब दूंगा शहजादा तौहीद सुन्नत मुजाहिद इस्लाम तर्जमान अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद शफाउल्लाह शाह साहब बुखारी को कि वो तशरीफ लाकर अपने इशारात के भाग फरमाएं। जनाब सैयद शफाउल्लाह शाह साहब बुखारी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون سبحان الله. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اشاعت التوحید و سنہ کراچی ڈویژن اور یونٹ شیخ القرآن خصوصاً ان کی مخلصانہ کاوشوں کوششوں سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ انتہائی کامیاب اور فقید المثال اجتماعات ترتیب دیے گئے ہیں. آج ان پروگرامات میں سے اس سال کا آخری پروگرام ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ سفر اپنی تکمیل کی طرف چل رہا ہے، تو اللہ کریم کی رحمتیں، اس کی نصرتیں اور اس کی تائیدیں اور زیادہ اشاعت التوحید و سنہ کراچی ڈویژن کے کارکنان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. سبحان اللہ.
جب رحمتیں اپنی لپیٹ میں کسی نمائندہ حق کو لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نمائندہ حق مخلوق کے تمام طرح کے خوفوں سے بے نیاز ہو کر اپنے پروردگار کی رضاؤں کا طلبگار بنتے ہوئے حق کی نمائندگی کو اور زیادہ ولولے اور زیادہ تنتنے اور زیادہ جذبے کے ساتھ اور زیادہ مستی اور دیوانگی کے ساتھ ادا کرنے لگتا ہے. خوف کم ہونے کا معنی اللہ کی رحمتوں کا بڑھ جاتا ہوتا ہے. اپنی بات کی تردید کے خوف سے بے نیاز ہونے کا معنی توجہ میری طرف رکھیے توجہ میری طرف رکھیے اپنی بات کی تردید کے خوف سے بے نیاز ہونے کا معنی کسی مبلغ حق پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتا ہے. اور جب یہ سلسلہ رحمتوں کے نزول کا طول پکڑتا ہے تو لا یخافون لومۃ لائم نمائندگان حق کو مارکہ حق کو باطل میں آمنہ کے لال کی سیرت طیبہ کی سچی نمائندگی کرنے کا شرف دیتے ہوئے اولئک حزب اللہ میں شامل کر دیتا ہے. اور جب نمائندہ حق مارکہ حق و باطل میں اولئک حزب اللہ کا مخاطب بنتا ہے تو پھر بلال اپنی پرواز میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جبریل جس کی پرواز کی بلندیاں بڑی اونچی بنائی ہے بنانے والے نے اولئک حزب اللہ کا تمغہ حاصل کرنے کے بعد طلحہ و زبیر اور بلال اپنے رب کی عبادتوں کی دنیا میں پرواز کرتے ہوئے اتنے بلند تو بالا ہو جاتے ہیں کہ جبریل اپنی عبادتوں کے باوجود بلال و طلحہ و زبیر کی عبادتوں سے نیچے نظر آنے لگتا ہے اور یہ اونچے ہو جاتے ہیں. بلا خوف تردید بلا خوف ملامت جب میں
امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرتا ہوں تو میں رب کی خلت کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہوں، رب کی دوستی کی وادی میں قدم رکھتا ہوں۔ اور یہ بات کی قابل غور ہے پروردگار کی دوستی ان خوش نصیبوں کے مقدر آتی ہے جنہیں پروردگار کی دوستی کے طفیل پروردگار کے محبوب محمد کی غلامی ملنے کا امکان غالب اور روشن تر ہو جاتا ہے۔ جی بے خوف مبلغ حق کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جس سے اللہ کی رحمت، وہ مبلغ جس سے اللہ کی رحمت منہ موڑ لے، وہ ہمیشہ طرح طرح کے خوفوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جی اہل محلہ کی ناراضگی کا خوف، برادری کے وڈیروں کی ناراضگی کا خوف، خاندان کے بڑے بڑے نامور لوگوں کی ناراضگی کا خوف، بہروپیے جسم کے ملاؤں کی ملائیت کا خوف، پیر نما بہروپیے ملاؤں کی پیری کا خوف، سرمایہ دار بے دین سرمایہ داروں کے سرمایے کا خوف، لادین، میری طرف توجہ ہے ارشاد التوحید والوں، لادین مادہ پرست، لادین اور مادہ پرست قسم کے شاہ پرست اقتدار کے پجاریوں کا خوف، یہ ان مبلغوں پر مسلط رہتا ہے جن مبلغوں کو اللہ کی رحمت داغ مفارقت دے جاتی ہے، اور جن مبلغوں کو اشاعت التوحید و سنہ کا پیغام سناتے ہوئے اللہ کی رحمت جن کے بغل کی رہتی ہے اور جن کے دامن کی رہتی ہے، وہ تمام طرح کے خوفوں سے بے نیاز ہو خود خانے میں گھس جاتے ہیں اور صدا لگانے لگتے ہیں، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مائی کا لال ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں نہیں لے رکھا تھا؟ اور اگلی بات، ایک اور سوال عرض کروں، ہے کوئی عقل والا جو یہ دعویٰ کرے، نقل کفر نہ باشے، جو یہ دعویٰ کرے کہ اس مبلغ حق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو بلا خوف ترتیب بت خانے میں گھس گیا اور اس کے بتوں کو پاش پاش
کر دیا. ہے کوئی عقل والا جو یہ دعویٰ کرے کہ ابراہیم کی تبلیغ میں مصلحت کوئی نہیں تھی؟ کوئی مائی کلام یہ جملہ کہے تو ایمان کی بستی سے اس کا اخراج، ایمان و اسلام کی وادی سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. اقبال نے تو کہا بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، بے خطر آتش نمرود میں داخل نہیں کہا، بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل محو تماشائے لبے باب ہے. مصلحت کے نام پر روٹیاں سیدھیاں کرنے والے سوچ میں پڑے ہیں. مصلحت کے نام پر اپنے مریدوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنے والے ابھی فکر میں مبتلا ہے. مصلحت کے نام پر مدرسوں کی بلڈنگوں کو عصری علوم کی بلڈنگوں والوں کی بلڈنگوں کے مقابلے کے چاؤ پالنے والے ابھی تک فکر میں مبتلا ہے اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ جی. اس بلا خوف تردید تبلیغ کو نمونہ بنایا پروردگار عالی نے محبوب کبریا کے لیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قذافی ٹاؤن لانڈی کے اس پروگرام میں شرکا، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے تقاضا کروں گا کہ جو بات میری اچھی لگے اس میں کوئی سبحان اللہ کہیں تاکہ مجھے بھی خبر ہو کہ آپ کو میری زبان کی سمجھ آ رہی ہے. پروردگار عالی نے اس بلا خوف تردید تبلیغ کو نمونہ ٹھہراتے ہوئے محبوب کبریا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی راہ پہ چل کے آ سکو تو آؤ، انہی کانٹوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے. واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سبحان اللہ. کوئی نہیں سبحان اللہ یوں کر دے اس واسطے تو جلدی مکائیے. میرا خیال ہے انتظار طویل نہیں ہونا چاہیے. میری آج کی گفتگو اشاعت التوحید و سنت کراچی کے ابھرتے ہوئے نوجوان مبلغوں کے لیے ایک دردمندانہ اپیل ہے. اگر اللہ کی رحمت کو کراچی کے اندر مشن توحید و سنت کی آپ جاری کے لیے اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو
تو پھر کتاب و سنت کے پیغام کو بلا خوف تردید سنانے کا عزم مصمم کر لو. انشاءاللہ. پر خدا کی قسم کوئی ملا تمہارا رستہ نہیں روک سکتا. بے شک. پھر خدا کی قسم کوئی چودھری اور کوئی سردار اور کوئی معتمد اور کوئی متولی تمہارا رستہ نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی کیوں روک سکتا ہے؟ جب ایک مبلغ بلا خوف تردید نمائندگی حق کرتا ہے تو کائنات انسانی یہ منظر دیکھنے لگتی ہے. قل لا يعلمكم برد وسلام على ابراہیم. یار اس کو چھیڑو نہ کھڑا رہنے دو کسی اپنے رات میں. سبحان اللہ. جب بلا خوف تردید نمائندگی حق ہوتی ہے تو پھر یہ منظر سامنے آتا ہے. قل یا نار کونی یا نار کونی بردا وسلاما. اچھا اردو اور یہاں گاڑی میں کہا گیا کہ اردو بول رہی. سبحان اللہ. جی چلیے. جی میاں لڑی کے رہنے والا سنو سنو. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک بت پرست کے بیٹے کو اپنا خلیل بنانا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سور کھلیے اس کا تھوڑا سا. میں نے فیصلہ کیا ایک بت پرست کے بیٹے کو بولیے کیا بنانا ہے؟ خلیل بنانا ہے. اتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں اور آواز میرے تک یہاں نہیں پہنچ رہی. جی میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک بت پرست باپ کے بیٹے کو اپنا خلیل بنانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی نہیں تقریر ہو رہی. مولانا تو درویش آدمی تھے, کیا خوبصورت بیان کر رہے تھے. اللہ مولانا نذیر احمد صاحب کو اجر عظیم عنایت فرمائے. آمین. پر ڈھاک کے چوکنے ہو کے بیٹھی ہے. جی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک بت پرست باپ کے بیٹے کو اپنا خلیل بنانا ہے. یہ پیچھے والے بھی کہیے سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹا سا مقام نہیں اللہ کی خلت کا مل جانا. لوگ علاقے کے کونسلر کے ساتھ دوستی لگا لیں تو اپنی برادری میں شور ڈال دیتے ہیں. کونسلر ساڈا یار ہے جی کہانی میں مانگا ہوگا. مولوی سے اکثر لوگ وہاں رستے مقتدیاں ہوتے ہیں. وہ کام شام ہوا ہے تو دسی ہو جی ایم پی ساڈا پڑے نہیں پاگل سے جا کے لینا سے لگ کے ساری دیار کروانا پڑے. جی لوگوں نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے کہتے ہیں سبحان اللہ. جی اب یہ کم کے پتہ چلنا ہے کہ توحید والے مبلغانوں اللہ کریم
اپنی اونا رحمتوں کی لپیٹ وچ لے لین جنہاں دا وعدہ اللہ نے انہاں لفظاں وچ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. سبحان اللہ. وہ منزل ہے ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ کوئی سرکاری ملا ہماری تائید کر دے. ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ کوئی صوبائی پارلیمنٹیرین سندھ کا ہماری تائید کر دے. ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا کوئی پارلیمنٹیرین آپ کی تائید کر دے. یہ تائیدیں ہو جائیں تو خوشی کی بات ہے. منزل یہ نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ میں کراچی میں اللہ کی تائید کی دہائی دے رہا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا کہ قدم قدم پہ میری محنت پہ اللہ کی رحمت شامل ہو رہی ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ ریسر کوٹ سے سفر کو شروع کیا اور آج قذافی ٹاؤن میں محسوس ہوتا ہے کہ محنت کو چار چاند لگ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے فیصلہ کیتا. اچھا ایک پنجابی نہیں بیٹھے ہیں خوش ہو گئے سر. میں نے فیصلہ کیتا کی فیصلہ ابھی میں فیصلہ کیتا میں ایک بت پرست باپ کے گھر پیدا ہونے والے بت پرست پتر نو اپنا سلیل بنانا. سلیل بنا کے اودی نسل وچوں اپنے محبوب محمد دا اعلان کروانا ہے. کل تھوڑا سپیکر بڑا بندی اسی شیر ہوں تھکاندہ تھوڑا سپیکر. اللہ اللہ توجہ ہے میں جدو فیصلہ کیتا اس بت پرست دا پتر چودھری دے ڈر تو نکل گیا. چودھری دے ڈر تو اس بت پرست اپنے باپ دے ڈر تو باہر نکل گیا. اپنی قوم دے نمائندے دین دے نمائندے دے ڈر باہر نکل گیا. باہر نکلتے ہوا اپنی قوم کو غافل کر کے کہتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ